اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ محبت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے، اور ان کی محبت کا کیا عالم تھا، آج اس واقعے میں میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں۔ یہ واقعہ جب بھی میں نے پڑھا یا سنا تو فطرت جذبات سے آنکھیں اشک بار ہو گئیں، تو میں نے سوچا میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں یا بیان کروں۔ اگر دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے تو یقیناً میرے بہنوں اور بھائیوں آپ کی آنکھیں بھی نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو، جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو لیے آ گئے، اور مدینہ منورہ میں کہرام مچ گیا کہ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین اور بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہر پڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو پڑے، زاروں قطار رونے لگے، لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب ہم لوگ قیامت کے دن ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور کہا، لو، تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔
حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر کو نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم نے جنت واجب کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے رب کریم بس ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا جذبہ عطا فرما، آمین۔